بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية أو كما قال صلى الله عليه وسلم. برادران اسلام، ہم اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی. ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ فتنوں اور آزمائش کا دور ہے، اور فتنوں اور آزمائش کے اس دور میں سب سے زیادہ جس چیز کا احساس ہمارے دل میں زندہ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ کس طرح سے میرا، آپ کا اور ہماری نسلوں کا ایمان موت تک ہمارا ساتھ لے. یہ دنیا کی اس وقت مسلمانوں کی سب سے بڑی ضرورت ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز یہ ایمان اور اسلام میں. ایمان اور اسلام اگر انسان کو ملا ہے تو دنیا میں بظاہر اگرچہ انسان حالات سے گزرے، دنیا تو نام ہی ہے آزمائش کا، مگر اگر وہ ایمان اور اسلام کو بچانے میں کامیاب ہوتا ہے تو وہ کامیاب انسان ہے. اور اگر کسی آدمی کو دنیا کی ساری نعمتیں مل جائے، مال مل گیا، دولت مل گئی، عزت مل گئی، منصب مل گیا، عہدہ مل گیا، سب مل گیا، مگر وہ ایمان اور اسلام سے محروم ہے تو اللہ کی نظر میں نہ دنیا میں وہ کامیاب ہے اور نہ آخرت میں وہ کامیاب ہے. اگرچہ دنیا کی نظر میں، دنیا کے انسانوں کی نظر میں وہ کامیاب ہے، مگر انسانوں کی نظر کی کامیابی یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. انسانوں کی نظر میں تو فرعون کے زمانے میں فرعون بھی کامیاب تھا، قارون بھی کامیاب تھا. لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ. قرآن کریم نے قارون کے واقعے کو ذکر کیا کہ جب قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برادری سے تھا. إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. قرآن کریم نے اس کے واقعے کو بڑا دلچسپ بیان کیا کہ قارون بنو اسرائیل میں سے تھا، من قوم. قرآن نے اسلوب بھی ایسا اختیار کیا، إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى. قرآن نے ایسا نہیں کہا إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن بَنِي اسرائیل، نہیں، قرآن نے کہا إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى، کہ وہ جلیل القدر نبی سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور ان کی برادری سے تھا. بلکہ بعض مورخین نے لکھا ہے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ حافظ التورات تھا، تورات کا حافظ بھی تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جس کتاب کا نزول ہوا اس کا حافظ بھی تھا. مگر اس کے پاس دولت ہو گئی تو اسے اپنی دولت کا گھمنڈ آ گیا اور اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں زکوٰۃ وکات نہیں دوں گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا زکوٰۃ دو، دینا پڑے. اس نے انکار کیا. اب اس نے اپنا روب، اپنا دبدبہ، اپنا جاہ، اپنے دولت کا مظاہرہ، ایڈورٹائز جس کو ہمارے زمانے میں کہتے ہیں، کرنے کے لیے
کیا کیا کہ اپنے خزانے کی جو چابیاں تھیں ان چابیوں کو لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ میرے پاس جو خزانہ ہے اس کی چابیاں، قرآن کہتا ہے لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، طاقتور ایک بڑی جماعت، عصبہ کہتے ہیں ایسے لوگ جو بڑے طاقتور ہو اور کم سے کم ان کی تعداد 10 ہو، 10 سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو کہا طاقتور ترین قسم کے 10 لوگ اس کو اٹھانے پر قادر نہیں تھے، اتنی چابیاں تھیں۔ اب جب وہ نکلا اپنا رعب دکھانے کے لیے تو 2 قسم کے لوگ ہو گئے۔ بنو اسرائیل کی ایک جماعت نے کہا کہ دیکھو تو صحیح کتنی دولت ہے اس کے پاس، ہے کاش ہم کو بھی ایسی مل جاتی۔ تو اس میں علماء بھی تھے کچھ، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بہت جو ٹپ ٹاپ دکھ رہا ہے نا اوپر، یہ میک اپ جیسا ہے، اس کو دیکھ کے بہت زیادہ امپریس ہونے کی اور بہت زیادہ مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کہ اصل تو یہ ہے کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اب وہ تو پورے اپنے تم تڑاک کے ساتھ نکلا لوگوں کو بتانے کے لیے، اپنی دولت کا مظاہرہ کرنے کے لیے، اپنی دولت کا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کر رہا تھا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا، اس نے اس کو خزانے کے ساتھ زمین میں ڈھسا دیا۔ تو جو لوگ اس کی دولت کو دیکھ کر معروب ہوتے وہ کہنے لگے کہ بھائی اچھا ہوا اپنے اس کے ساتھ نہیں تھے، نہیں تو اپن بھی ساتھ میں چلے جاتے۔ اپنے اچھا ہوا اس کے ساتھ میں نہیں تھے، نہیں تو اپنے بھی اس کے ساتھ میں کیا ہو جاتے، تھوڑی دیر کا مزہ اور ہمیشہ کی سزا۔ کہا اس میں اپنے بھی مبتلا ہو جاتے، اچھا ہوا بھائی بچ گئے۔ اور پھر اللہ سے کہنے لگے کہ اللہ تیرا فضل ہے، تو نے ایمان دیا، اسلام دیا، ٹھیک ہے دولت نہیں ملی کوئی بات نہیں، لیکن کم سے کم اس طرح کے عذاب سے تو کیا ہو گئے، بچ گئے۔ تو اصل کامیابی جو انسان کی ہے وہ کامیابی اس میں ہے کہ انسان موت تک ایمان کو لے کر جائے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ میں نے جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس میں قرآن کریم میں اللہ یہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ، کہ تمہیں ہرگز موت نہ آئے، تاکید کے ساتھ وَلَا تَمُوتُنَّ، کہ تمہیں موت آنی ہی نہیں چاہیے مگر اس حال میں کہ تم اسلام کی نعمت سے سرفراز ہوئے۔ کہا اگر اس طرح سے تمہیں موت آئی تو تم کامیاب ہو۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے دور کر دیا جائے گا قیامت کے دن اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا، فقد فاز، تحقیق کہ وہ کیا ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ اور جو اس دن جہنم میں ڈال دیا گیا، جنت سے محروم کر دیا گیا، چاہے اس کے پاس دولت ہو، چاہے اس کے پاس عزت ہو، چاہے کچھ بھی ہو، مگر وہ ساری چیز اس کے لیے بیکار ہوگی۔ وہ اس دن کہے گا کہ بھائی کچھ نہیں ہوتا۔ اسی لیے حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک ایسے انسان کو کل قیامت کے دن لایا جائے گا جس کے اوپر دنیا میں سب سے زیادہ مصیبتیں آئی ہوگی، پوری زندگی مصیبتوں کے ساتھ گزری ہوگی، مگر ایمان اور اسلام کے ساتھ مرا ہوگا۔ کیا کریں گے؟ فرشتوں سے کہیں گے اس کو صرف جنت کے اوپر سے یوں گزار کے لے کے آ جاؤ۔ جنت کو بھی دیکھے گا بھی نہیں، وہ صرف کیا کریں گے، اس کو صرف ایک راؤنڈ فلائنگ وزٹ جنت کا، تو یوں کر کر اس کو گزار کر لائیں گے اور اس کو پوچھیں گے کہ بھائی یہ جو دنیا میں تم 50 60 70 سال مصیبت کے ساتھ گزارے تم کو کیسا لگا؟ کہا کہ نہیں، کوئی تو کچھ تھا ہی نہیں، وہ تو کچھ تھا ہی نہیں، میں تو بھول گیا ہے، یہ تو اتنی بھاری نعمت یہاں پر ہے، وہ تو مجھے تو سب بھول گیا، میں اس کی تو کوئی حیثیت نہیں۔ اور پھر ایک ایسے انسان کو لایا جائے گا جس نے دنیا کے اندر میں صرف عیاشی کی ہوگی، اپنے پیسے اڑائے ہوں گے گھومنے میں، پھرنے میں، شراب میں، کباب میں، گانوں میں، اپنی جوانی کو سب چیزیں، مطلب اپنا وقت، اپنی پوری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہوگی، خوب مزے اڑائے ہوں گے۔ کہے گا ایک کام کرو، اس کی فلائنگ وزٹ ذرا جہنم کی کرا دو، اس کو کس کی فلائنگ وزٹ کراؤ؟ جہنم کی۔ تو اس کو یوں کر کے گھما کے لا کے بولیں گے، وہ بولے گا بھائی دنیا میں کچھ دیکھا ہی نہیں، میں نے تو دنیا میں کچھ بھی دیکھا
نہیں کیا کہاں گھومنے گیا, کون سی شراب پی, کہاں گھوما, نہ بھائی نہ, کچھ بھی نہیں, سب بھول جائے گا. تو اب اندازہ لگائے جس جنت کی فلائنگ وزٹ ایسی ہو اور جس جہنم کی فلائنگ وزٹ اتنی خطرناک ہو, تو انسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جس دین کو لے کر بھیجا گیا, اس دین میں انسان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ انسان صرف اوپر نہ دیکھے, انسان اس کے بعد بھی دیکھے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ لیپا پوتی کا زمانہ ہے. کون سا زمانہ ہے؟ لیپا پوتی. وہ پاکستان کے ایک مسخرے تھے, عمر شریف نام تھا ان کا, تو کہتے تھے کہ یہ عورتیں میک اپ کرتی ہیں, یہ جب رات میں سو جاتی ہے تو وہ ایسے, انہوں نے چٹکلا بنایا, یہ جب رات میں سو جاتی ہے منہ دھو کر تو فرشتہ بھی کنفیوز ہو جاتا ہوگا کہ یار دیکھا تو کچھ اور تھا اور یہ تو کوئی اور ماڈل ہے, کچھ الگ ہے کیا. تو فرماتے ہیں کہ یہ ظاہری لیپا پوتی جو ہے, یہ انسان دنیا کو انسان جب اچھی نگاہ سے دیکھتا ہے تو ایسا ہی ہے جیسا کہ میک اپ کر ایک بدصورت چیز کو خوبصورت بنا دیا گیا, کہ 4 پانی کے ٹپے اس کے اوپر گرے کہ ساری خوبصورتی سامنے کیا ہو جائے گی, آ جائے گی, یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. لہذا اس بنا پر مسلمان کو سب سے زیادہ جس چیز کی فکر کرنے کی ضرورت ہے وہ اپنی آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت, اور اس اپنی آخرت کی فکر کرنے کے لیے ہماری اپنی فکر سے زیادہ اب اپنی نسلوں کی فکر کرنے کی ضرورت, کہ ان کا ایمان سب سے زیادہ خطرے میں. کیوں؟ ان کا ایمان خطرے ہے موبائل کی وجہ سے, ان کا ایمان خطرے میں ہے تعلیم کی وجہ سے, ان کا ایمان خطرے میں ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے, ان کا ایمان خطرے میں ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے, ان کا ایمان خطرے میں ہے غلط صحبت کی وجہ سے, ان کا ایمان خطرے میں ہے ایسے اداروں میں تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے جہاں پر کفر اور شرک کے علاوہ کچھ نہیں پڑھایا جاتا. تو اس لیے مسلمانوں کو جو سب سے بڑی ضرورت اس وقت ہے وہ اس بات کی ہے کہ مسلمان, میں والد صاحب کے ساتھ میں نے 25 سال کام کیا الحمدللہ, بچپن سے لے کر 55 کے قریب تک ان کے ساتھ زندگی گزاری. تو انہوں نے جو اپنی زندگی کا مقصد بنایا تھا وہ یہ تھا کہ بھائی کس طریقے سے ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح ایک فکر اوڑھ لے, ما تعبدون من بعدی, میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. حضرت یعقوب علیہ السلام اذ حضر یعقوب الموت, جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ان کے ارد گرد جمع تھے. یعقوب علیہ السلام نے ان سے سوال کیا, ما تعبدون من بعدی. انہوں نے یہ نہیں سوال کیا کہ تم مال کیسے تقسیم کرو گے, انہوں نے یہ نہیں سوال کیا کہ تم جائیداد کیسے تقسیم کرو گے, انہوں نے یہ نہیں سوال کیا کہ تم روزی کیسے کماؤ گے, انہوں نے یہ نہیں سوال کیا کہ تم گھر کیسے بناؤ گے. ایک نبی کی فکر جو ہر مسلمان کی فکر ہونی چاہیے وہ کیا, ما تعبدون من بعدی, تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. کہا میں تو مر گیا, میں تو جا رہا دنیا سے, نبی ہوں انشاءاللہ کامیاب ہوں, مگر مجھے فکر تمہاری ہے کہ آخر تم میرے بعد کیا کرو گے. تو بہرحال وہ نبی کی اولاد تھی, تو انہوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا, کہ ہم عبادت کریں گے اس معبود کی جس کی آپ نے عبادت کی, اور آپ کے آبا و اجداد حضرت اسماعیل حضرت اسحاق نے عبادت کی. کہا جس کی ایک اللہ کی عبادت آپ نے کی ہم بھی اسی کی عبادت کریں. پھر ان کا اطمینان ہوا اور پھر وہ اس دنیا سے کیا ہو گئے, چل بسے. اسی فکر کا اوڑھنا یہ اس وقت امت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تعلیم, ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم, یہ 5 آیتیں ہیں جو سب سے پہلے قرآن میں نازل ہوئی.
تو قرآن اللہ کی کتاب ہے. آج ہی شیخ الاسلام فقیہ اللہ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کی تفسیر آئی تھی نئی چھپ کر. ایک تو حضرت کی 3 جلدوں میں آسان ترجمہ قرآن ہے اور ایک آسان تفسیر قرآن کے نام سے شروع ہوئی ہے. تقریباً 6 جلدیں آئی ہے ابھی اور مشکل سے میرے خیال سے 5 یا 6 پارے ہوئے ہیں. تو اس کو پڑھ رہا تھا تو اس کے مقدمے میں حضرت نے لکھا کہ قرآن کریم اللہ کی ایک ایسی کتاب ہے جس پر 1400 سال سے علماء اور اس امت کے لاکھوں انسانوں نے کام کیا اور قیامت تک کام ہوتا رہے گا، مگر قرآن کریم کے عجائبات اور اس کے لطائف اور اس سے مستنبط ہونے والے مسائل یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، کیوں؟ اللہ کی کتاب ہے. تو یہاں بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں بات آئی کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت اگر چاہتا تو سب سے پہلے کیا نازل کرتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی، اے محمد نماز پڑھو. قرآن یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ محمد مخلوق کی خدمت کرو. قرآن یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ محمد، مگر نہیں. قرآن نے سب سے پہلے جس آیت کو نازل کیا اس میں کیا کہا؟ اقرأ بسم ربک، پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے. اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ چونکہ اللہ رب العزت عالم الغیب والشہادہ، اللہ کو معلوم تھا کہ قیامت تک کون کون سے مسائل سے یہ امت جوجھنے والی ہے، تو اللہ نے اپنے علم غیب کی بنیاد پر اس بات کو سمجھ لیا تھا کہ اس امت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ یہ تعلیم کے نام پر تعلیم تو حاصل کرے گی مگر اسی تعلیم سے یہ اللہ سے دور ہو جائے گی. اس لیے اللہ نے کہا اقرأ بسم ربک، پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے. اگر تو پڑھتا ہے اللہ کے نام سے، اللہ رب العزت پر ایمان کے ساتھ، تو یہ تیرا پڑھنا ہے، اور اگر تو اللہ کے نام سے نہیں پڑھتا ہے تو تیرا پڑھنا شمار نہیں کیا جائے گا. ایسا پڑھنا کوئی پڑھنا نہیں کہ جس کے پڑھنے کے بعد انسان نہ بن سکے. دنیا کے اندر میں دیکھیں، ہم دنیا میں بہت ایجوکیشن ہے، نالج ہے، انفارمیشن ہے. آج کے ہمارے زمانے کا جو زمانہ ہے، اس کو معلومات اور علم کے انفجار کا زمانہ کہا جاتا ہے. کہ نالج کا جیسے ایسا لگتا ہے جیسے معلومات اتنی زیادہ ہے. ابھی کل پرسوں ایک مضمون پڑھا تو اس مضمون میں لکھا کہ اس وقت انٹرنیٹ اور اے آئی پر دنیا میں جو معلومات ہے اس معلومات کا اندازہ لگایا گیا. تو کتنی معلومات ہے؟ کہ دنیا میں جو اس وقت جو معلومات ہے وہ معلومات ہے 180 زیزا بائٹ. اب میں نے بھی پہلی بار سنا، ایم بی سنتے تھے، جی بی سنتے تھے، گیگا بائٹ، میگا بائٹ، لیکن یہ زیزا بائٹ کیا ہے؟ تو میں نے پہلے ڈھونڈا، میں نے بھائی یہ زیزا بائٹ نئی مصیبت کہاں سے آئی؟ نئے الفاظ نکالتے رہتے ہیں یہ لوگ. تو اس میں لکھا تھا کہ ایک زیزا بائٹ ہوتا ہے 1,00,000 گیگا بائٹ کا، 1,00,000 کروڑ گیگا بائٹ کا. اس وقت دنیا میں انٹرنیٹ اور اے آئی کے اوپر جو معلومات ہے ایک اندازے کے مطابق وہ کتنی ہے؟ 180 زیزا بائٹ، یعنی 180 لاکھ کروڑ معلومات. اس وقت اتنی نالج اے آئی اور گوگل سرچ انجن وغیرہ کے اوپر اس وقت دنیا میں موجود ہے. مگر تعجب ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ معلومات کے باوجود بھی دنیا کا انسان بن کر زندگی گزارنا نہیں سیکھ سکا. اس کو یہ نہیں معلوم کہ اپنے والدین کے حقوق کیا ہے، اس کو یہ نہیں معلوم اپنے بھائی بہنوں کے حقوق کیا ہے، اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ اسے زندگی کیسے گزارنا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے، کچھ پتہ نہیں. بس جانوروں کی طرح اڑتا ہے، جانوروں کی طرح دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے، کھانا پینا اور پیسہ، بس یہی اس کی فکر کا محور ہے. اس کے علاوہ کوئی فکر نہیں اس کو. اللہ راضی ہو نہ ہو اس کی بھی فکر نہیں. ماں باپ کے حقوق، بھائی بہنوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق ادا ہو یا نہ ہو، ایسا لگتا ہے جیسے وہ اسی دنیا کے لیے بنا ہے اور اس کو مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہی نہیں ہونا ہے. اس طریقے سے وہ زندگی گزار رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. ہر انسان کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے. کیا جواب دینا ہے؟ عن عمرہ فیما افنا، زندگی کہاں گزاری، وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کو کہاں گزاری، وعن مالہ من این اکتسب وفیما انفقہ، مال کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا،
وعن علمہ بماذا عمل به، اور علم کہاں سے حاصل کیا اور اس علم کے اوپر کتنا عمل کیا۔ کہا حضور فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد، ہر انسان کو اللہ کے سامنے انڈیویجلی حاضر ہو کر ان 4 سوال کے جواب دینے پڑے۔ دنیا میں پیپر ہوتا ہے تو اس کو بہت زیادہ چھپا کے رکھا جاتا ہے، اللہ نے تو کہا کہ ہم تم کو سوال بھی بتا دیتے، جاؤ تیاری کرو تم، ہم نے سوال چھپایا نہیں۔ مگر اللہ کے یہاں پر سوال کا جواب جو ہوگا وہاں پر بناوٹ نہیں چلے گی، وہاں چٹھی چپاٹی نہیں چلے گی، وہاں پیپر اور چوری ووری نہیں ہوگی، وہاں تو جیسا ہوگا، جیسا انسان نے کیا ہوگا ویسا ہی انسان کو وہاں پر بھگتنا پڑے گا۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کہیں گے کہ بھئی جنہوں نے دنیا میں ہمارے لیے نماز پڑھی، ہمارے لیے سجدہ کیا، وہ سجدے میں چلے جائے۔ تو سب سجدے میں جانے کی کوشش کریں گے، کون کوشش نہیں کرے گا؟ لیکن فرماتے ہیں جنہوں نے دنیا میں نماز پڑھی ہوگی وہی جا سکے گا، اور جس نے نماز نہیں پڑھی ہوگی اس کی جو پشت ہے وہ تخت اور لکڑی کی طرح سخت ہو جائے گی۔ وہ 1000 کوشش کرے گا مگر وہ جا ہی نہیں سکے گا۔ اللہ کے یہاں آٹومیٹک نظام ہے، وہاں پر کیسا نظام ہوگا؟ آٹومیٹک نظام ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ انسان جو جہنم میں جائے گا اور جہنم میں جانے کے بعد جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوگا تو پھر اسے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، کہا تم کو جہنم میں کون سی چیز لے کر آئی؟ کہا سب سے پہلی جو بات کہا گا لم نکن من المصلین، کہ بھیا نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کیا نہیں پڑھتے تھے؟ ولم نکن نطعم المسکین، مسکینوں اور غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے۔ تو کہا کہ یہ نہیں کرتے تھے، تو آج یہاں پر آ کر کیا ہوئے ہیں؟ پڑے ہوئے ہیں۔ لہذا اس بنا پر ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کو ہر جگہ پر، ہمارے والد صاحب کے توسط سے الحمدللہ تقریباً 50 سے زیادہ ڈاکٹری، انجینئرنگ، فارمیسی، LLB، نرسنگ، اس طرح کی D.Ed، B.Ed 50 سے زیادہ کالجیں اس ملک میں قائم ہوئی، جس میں اس وقت ابھی الحمدللہ تقریباً 30-40 ہزار بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور 100 سے زیادہ مدرسے اور 90 سے زیادہ اسکولیں قائم ہوئی۔ اور الحمدللہ اس کا سب سے بڑا رول کیا ہے؟ ما تعبدون من بعدی، ماڈرن ایجوکیشن ان اسلامک انوائرمنٹ، عصری تعلیم دینی ماحول میں، کہ ہمارے بچوں کا جو ایمان بگڑ رہا ہے وہ کیوں بگڑ رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ جس ماحول میں تعلیم اور ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے اس ماحول کے اندر وہ بگڑ رہا ہے۔ الانسان ابن البیئہ، انسان ماحول کا پروردہ ہے۔ اگر اس کو اچھا ماحول ملتا ہے تو وہ اچھا بنتا ہے، اور اگر اس کو برا ماحول ملتا ہے تو وہ انسان برا بن جاتا ہے۔ گھر میں اگر ماں باپ نماز پڑھے تو بچے کو نمازی بنانے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت پڑتی نہیں۔ جب گھر میں ماں باپ کو، بھائی بہنوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ بچہ خود بخود نماز کا کیا بن جاتا ہے؟ لیکن وہی بچہ گھر میں ماں باپ تو نمازی ہے، مگر جب وہ اسکول میں جاتا ہے تو وہ دوسروں کے ساتھ رہتا ہے۔ اب زیادہ وقت اگر اس کا ان کے ساتھ گزرنے لگتا ہے تو وہی بچہ اس ماحول سے متاثر ہو کر نماز سے تو کیا دین سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے ایسے واقعات اور ایسے حادثات پیش آ رہے ہیں کہ ایمان اور اسلام کو چھوڑنے میں بھی جھجک محسوس نہیں ہوتی ہے۔ کوئی محبت میں گرفتار ہو کر ایمان کو چھوڑ دیتا ہے، کوئی مال کی لالچ میں ایمان کو چھوڑ دیتا ہے، کوئی نوکری کی لالچ میں ایمان کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ ہمارا بچہ جس ماحول میں پرورش پا رہا ہے وہ ماحول اس کو ایسا ملا ہوا ہے کہ اس کے دل و دماغ سے ایمان اور اسلام کی اہمیت کو ہی ختم کر دیا گیا۔ اب جب دل و دماغ سے اسلام اور ایمان کی اہمیت ختم ہو گئی تو پھر آپ ڈاکٹر بناؤ، آپ انجینئر بناؤ، آپ فارماسسٹ بناؤ، آپ اس کو PhD کراؤ، ڈبل PhD کراؤ، چوبل PhD کراؤ، کچھ بھی کراؤ، لیکن نہ وہ اپنے کام کا، نہ امت کے کام کا، اور نہ اپنے ماں باپ کے کام کا۔ ہمارے والد صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ جب جامعہ اسلام اشاعت المکل کو شروع ہوا تو پہلی مرتبہ میں ساؤتھ افریقہ گئے 81 میں، یعنی جامعہ کے شروع ہونے کے 2 سال بعد۔ اب بچے بڑھ گئے تھے اور بلڈنگ بنانے تھی، اور تو فرماتے ہیں میں وہاں گیا تو ہمارے ایک دوست حاجی پاڑیا والد صاحب فرماتے تھے، انہوں نے لوگوں کو جمع کیا
تو مجھے کہا کہ مولانا ان کے سامنے آپ تقریر کرو، آپ کس مقصد سے آئے؟ تو والد صاحب نے کہا کہ بھئی میں اس مقصد سے آیا ہوں کہ بھئی ہم لوگ مدرسہ قائم کر رہے ہیں اور دینی تعلیم کی ضرورت ہے، اور اس کے اوپر میں نے روشنی ڈالی۔ تو ایک بوڑھے میاں کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر پوچھنے لگے کہ مولوی صاحب یہ جو بچے آپ کے مدرسے میں پڑھیں گے یہ بچے کیا کریں گے؟ کیا سوال کیا انہوں نے، یہ بچے کیا کریں گے؟ تو والد صاحب نے کہا کہ یہ دین سیکھیں گے، اللہ کے حقوق کو جانیں گے، ماں باپ کے حقوق کو جانیں گے، بھائی بہنوں کے حقوق کو جانیں گے، امت کو دین سکھائیں گے اور اپنے ماں باپ کی خدمت گزار بنیں گے۔ کہا بس میرے زبان سے اتنا بولنا تھا کہ وہ زاروں قطار رونے لگے۔ والد صاحب کہے کہ میرے ذہن میں تو کچھ بھی نہیں تھا، میں ان کو جانتا نہیں تھا، پہچانتا نہیں تھا، میں خود پہلی مرتبہ وہاں گیا۔ تو پھر وہ کہنے لگے کہ مولانا ایسے ادارہ کی امت کو بہت ضرورت ہے۔ پھر وہ اپنی کہانی سنا لگے کھڑے کھڑے، کہنے لگے کہ مولوی صاحب میں نے اپنے بچے کو پڑھایا، اس کو ڈاکٹر بنایا، اس کے اوپر اتنا خرچہ کیا، آج دونوں ہم بوڑھے ہو گئے تو ہم کو اپنے گھر سے نکال دیا اس نے، نہ ہم کو کھلانے کو تیار، نہ ہم کو پلانے کو تیار، نہ ہم پر خرچ کرنے کو تیار۔ کہا ہم نے اپنی پوری زندگی کی کمائی ان کے اوپر خرچ کر دی اور آج ہم دوسروں کے محتاج ہونے کی کگار پر پہنچے ہوئے ہیں۔ کہا کہ مولانا ایسے ادارے پوری امت کو اس کی ضرورت ہے۔ تو والد صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت میں نے کہا کہ دیکھو اللہ نے، میں نے تو ایسے ہی جواب دے دیا ان کو، کہا کہ امت کو یہی سکھانے کی ضرورت ہے، اور ماں باپ کی خدمت کا جذبہ یہ اس وقت ہی انسان میں پیدا ہوگا جب اس کے اندر میں دینداری ہوگا۔ اب آپ کہیں کہ بہت سارے لوگ تو دیندار ہوتے ہیں پھر بھی جذبہ نہیں ہوتا ہے، وہ اوپر وہ لیپا پوتی والے دیندار ہوتے ہیں، اندر والے دیندار نہیں ہوتے ہیں۔ جو اندر والا دیندار ہوتا ہے وہ کبھی ماں باپ کا نافرمان نہیں ہو سکتا ہے، وہ کبھی بھی ماں باپ کی خدمت سے دور نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ ماں باپ کیوں؟ اس کو معلوم ہے کہ قرآن نے کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ کہ قرآن کہتا ہے کہ ان کو اف بھی مت کہو، ان کو جھڑکو بھی مت، اور ان کے ساتھ عزت کے ساتھ بات کرو۔ آج دیکھیں ہمارے معاشرے میں کیا صورتحال ہے، اس کی یہی وجہ ہے، یا تو جہالت ہے یا ایسا علم ہے جس علم میں معلومات تو ہے دنیا کی، مگر اس علم میں ماں باپ کے ساتھ کیسے سلوک کر رہا اس کا کوئی طریقہ معلوم نہیں۔ لہذا اس بنا پر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہر جگہ پر جہاں بھی مسلمانوں کی کثیر تعداد ہو، ان جگہوں پر مسلمانوں کے اپنے تعلیمی ادارے فرام KG to PG، مسلمانوں کے اپنے تعلیمی ادارے علماء کی نگرانی میں ہونا انتہائی ضروری ہے، تو ہی ہم اپنی نسلوں کے ایمان کو بچا سکتے ہیں، ورنہ اپنی نسلوں کی ایمان کو بچانا اس وقت بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ کیوں؟ کہ ہم بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، بچے بھی پڑھنا چاہتے ہیں، مگر ہمارے اگر ادارے نہیں ہیں تو یہ بچے کہاں جا کر پڑھیں گے؟ ایسے اداروں میں جا کر پڑھیں گے جہاں پر ان کے ایمان کو ابھی تک تو 50% تھا، 70% تھا، لیکن آج کتنے خطرہ لاحق ہیں ان کو؟ 100% ان کو خطرہ لاحق ہے۔ جو نصاب تعلیم بنایا جا رہا ہے، اس نصاب تعلیم کو انڈین کلچر کے نام پر جو شرک اور کفر کو شامل کیا جائے، لیکن اگر ہمارے ادارے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے ہم ان چیزوں کو ہینڈل کر سکتے ہیں۔ جب ہمارے ادارے ہوں گے تو ہم اپنے ٹیچروں کو ایسے ٹریننگ کریں گے، ان کو اس طریقے سے سمجھائیں گے، اور اس طریقے سے ہم اپنے علماء کی نگرانی میں جب ان چیزوں کو کریں گے تو ان کے ایمان کو بچا سکتے ہیں۔ حضرت مولانا عبدالکریم صاحب پاریکھ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے گھر میں ایسے ہی صبح میں بیٹھا ہوا تھا، تو ہمارے گھر میں جو جھاڑو پوتا کرنے کے لیے عورت آتی تھی وہ عورت آئی، تو اس کے ہاتھ میں پیپر تھا مراٹھی، تو مجھے بہت تعجب ہوا اس کے ہاتھ میں پیپر دیکھ کر۔ میں نے اس کو پوچھا کہ بیٹا آپ مراٹھی جانتی ہو؟ تو اس نے کہا شیڈول کاسٹ سے تھی۔ اس نے کہا نہیں میں مراٹھی نہیں جانتی۔ تو کہا پھر یہ پیپر کیوں لے کر آئی؟ کہا اس نے جو جواب دیا اس نے میرے وجود کو ہلا دیا۔ مولانا فرماتے مولانا عبدالکریم پاریکھ صاحب حضرت مولانا علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ کے خاص پروردہ تھے، ناگپور میں رہتے تھے، قرآن کا ترجمہ وغیرہ بھی لکھا ہے، بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہے آپ نے۔
تو فرماتے اس نے کیا جواب دیا معلوم مجھے؟ اس نے مجھے یہ جواب دیا کہ مولانا 40 سال پہلے کی بات کرتے ہیں، کہا یہ 50 پیسے کا پیپر ہے۔ کتنے کا؟ 50 پیسے۔ کہا یہ میری قوم کے لوگ نکالتے ہیں، مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے، مگر یہ 50 پیسے میں سے 10 پیسے اس پر خرچ ہوتا ہے اور 40 پیسے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ قوم کی تعلیم کے لیے ہم لوگ جمع کرتے ہیں۔ تو ایسے 40 پیسے کر کر تو میں یہ پیپر اس لیے لے کر آتی ہوں کہ میں تو نہیں پڑھ سکی، مگر میری قوم کے بچوں کو تعلیم ملے، اس میں اتنا یوگدان دے سکتی ہوں۔ اپنی قوم کے بچوں کو تعلیم ملے، اس میں کتنا یوگدان دے سکتی ہوں؟ روز کا 40 پیسے، 40 روپیے نہیں، کتنے؟ 40 پیسے کا میں اتنا یوگدان دے سکتے ہوں، اس وجہ سے یہ میں پیپر لے کر آتی ہوں، باقی اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں۔ تو مولانا کہتے ہیں کہ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، میں نے کہا کہ آج ہم کہاں ہیں اور یہ کہاں ہیں؟ اور آپ دیکھو ان لوگوں کا کیا حال ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کی ایک ساتھ مل کر، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بڑے بڑے عہدوں پر شیڈول کاسٹ کے لوگ کیا ہوئے ہیں؟ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو تعلیم یہ بہت ضروری چیز ہے، اس کے بغیر مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ لیکن مسلمان کے لیے 2 چیلنج ہیں۔ مسلمان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ٹھیک ہے تعلیم ملے، مگر یہ تعلیم ایمان کے تحفظ کے ساتھ ملنی چاہیے، اسلام کے تحفظ کے ساتھ ملنی چاہیے۔ اسی لیے ہمارے والد صاحب نور اللہ مرقدہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان کلیکٹر بنے، انسپیکٹر بنے، انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، مگر سب سے پہلے وہ سچا اور پکا مسلمان بنے۔ وہ کیا بنے؟ سچا اور پکا مسلمان بنے۔ کہا سچا اور پکا مسلمان بننے کے ساتھ یہ سب کچھ ہے تو ٹھیک ہے، اگر سچا اور پکا مسلمان نہیں ہے، وہ انجینئر ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ کچھ بھی ہے، وہ تیسمر خاں بھی ہے، تو ہمارے بھی کام کا نہیں، اپنے بھی کام کا نہیں۔ اپنے کام کا اتنا ہو سکتا ہے کہ اس کی دنیا میں نام ہو جاوے، کچھ کام پیسہ بن جاوے، ورنہ وہ نہ اپنے خاندان کے کام کا، نہ امت کے کام کا، اور آخرت میں اپنے کام بھی نہیں آئے گا۔ لہذا اس بنا پر ان حالات میں بھی اگر ہماری آنکھیں نہیں کھلتی ہے اور ہم سب مل کر اپنے اداروں کو قائم کر کر اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر نہیں کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ہم سے بڑا بیوقوف اور بے فکر دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے کہ ایسے حالات میں ہونے کے بعد بھی ابھی بھی سو رہی ہے امت۔ اور کیسے سو رہی ہے کہ وہ سونے والا سویا ہے نا گہری نیند میں، اس کو ہلا ہلا کے تھک جاؤ پھر بھی نہیں اٹھتا ہے، تو ایسے ہی سو رہے ابھی بھی ہم لوگ۔ اور جیسے کہ سر نے ابھی کہا، ماسٹر صاحب نے کہا کہ بھئی ٹانگ کھینچو، تو میں تو اپنے بیان میں کہتا رہتا ہوں کہ ہماری امت، تو اس امت کو اگر مجھے کوئی بولے کہ کیا لقب دینے کا، تو میں بولوں ٹانگ کھینچو امت۔ کون سی امت ہے؟ ٹانگ کھینچو امت۔ وہ سمندر کے اندر میں ایک وہ ہوتا ہے، مچھلی نہیں ہوتی ہے، ایک کیڑا ہوتا ہے، کھیکڑا بولتے ہیں اس کو۔ تو ایک آدمی کھیکڑے پکڑ رہا تھا، اب وہ کھیکڑا پکڑتا تھا اور پکڑنے کے بعد ڈول میں ڈال دیتا تھا۔ اب ڈول خالی تھی، اوپر سے کچھ رکھا نہیں تھا، ڈھکن وغیرہ نہیں رکھا، تو دوسرا وہاں سے گزرا، وہ کھیکڑے کی فطرت سے واقف نہیں تھا، اس کی کھیکڑا جو ہوتا ہے اس کا نیچر اور فطرت کیا اس کو معلوم نہیں تھی بیچارے، تو وہ وہاں رک گیا اور رک کے بولتا ہے بھائی تو یار اتنی محنت کرتا ہے، اتنی محنت سے پکڑ کر اس میں ڈالتا ہے، اوپر ڈھکن رکھ دے، یہ اندر نکل کے باہر واپس چلے جائیں گے۔ تو بولتا ہے بھائی تو کام کرنا یار، جانا۔ تو یہ بولتا ہے کہ بھائی اچھی بات بولتا ہوں، تو بولے تو کام کر جانا۔ کہا بھائی ایسا نہیں ہے، تو اس کو پہچانتا نہیں ہے، میں اس کو پہچانتا ہوں۔ بولے کیا؟ بولے یہ ایک اوپر چڑھتا ہے نا تو نیچے سے 2 ٹانگ کھینچتا ہے اس کی، تو کسی کو اوپر چڑھنے کا موقع ملتا نہیں ہے، تو کوئی اوپر آ ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ ایک اوپر کا چڑھا کے نیچے سے دوسرے 2 ٹانگ کھینچنا کیا کر دیتے ہیں؟ شروع کر دیتے ہیں۔ تو اپنے کھلا رکھے تب بھی ایک بھی اوپر آنے والا ہے نہیں، یہ سب کیونکہ جیسے ہی ایک اوپر چڑھے گا دوسرے 2 ٹانگ کھینچ کے اس کو کیا کریں گے؟ چل آجا نیچے، تو ہم بھی نیچے ہیں، تو بھی اوپر نہیں جائے گا اور ہم بھی اوپر نہیں جائیں گے۔ تو یہ ہماری امت کا حال ایسا ہے کہ دشمن کی سازش تو دوسرے نمبر پر، ہم خود اپنوں کی سازشوں کا شکار ہے، ہم خود آپسی اختلاف اور انتشار کا ایسا شکار ہے، کوئی کسی پر بھروسہ کرنا چاہتا نہیں، کوئی امانت داری اور دیانتداری کے ساتھ کام کرنا چاہتا نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کام ایسے نہیں چلتا ہے،
یہ حالات دنیا کے اندر میں جو آتے ہیں تو یہ حالات اللہ ایسے ہی نہیں بھیجتا ہے. اللہ دنیا میں حالات بھیجتا ہے، ان حالات کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. تاتاریوں کے زمانے میں مسلمانوں کو بہت مارا گیا، اتنا مسلمانوں کو مارا گیا کہ اس زمانے میں امام ابن اسیر نے کتاب لکھی ہے الکامل فی تاریخ. میں نے خود پڑھا ہے اس کتاب میں عربی کی عبارت. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب قیامت قریب آ گئی اور دنیا کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. یعنی اتنا مسلمانوں کو مارا گیا کہ ایسا اس زمانے کے بڑے بڑے علماء یہ سوچنے لگے کہ یار اب دنیا بہت لمبا چلنے والی ہے نہیں. لیکن اللہ کا ایسا احسان اور اللہ کا ایسا فضل کہ اس کے صرف 30 سال کے بعد وہی تاتاری دشمن اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور پھر صرف داخل نہیں ہوتا ہے، پوری دنیا میں گھوم گھوم کر اسلام پھیلاتا ہے. تو ان کے زمانے میں، تاتاریوں کے زمانے میں، ایک مرتبہ تاتاری بادشاہ جنگل سے گزر رہا تھا تو ایک عالم کو پکڑ کر لایا گیا. کہا کہ یہ جھوپڑی دیکھو کون ہے اس میں. بادشاہ نے کہا، ظالم بادشاہ تھا، تو پکڑ کے لاؤ اس کو. لائے تو وہ ہمارے علماء میں سے کوئی عالم تھے، ان کا نام بھی تاریخ مورخین نے لکھا ہے، اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے. جب ان کو لایا گیا تو ان کو لا کر پوچھا گیا کہ کون ہو تم؟ تو کہا کہ مسلمان ہوں. کہا کیا تمہارا مشغلہ ہے؟ کہا میں عالم ہوں. کہا مسلمان حق پر ہے؟ کہا مسلمان حق پر ہے. کہا جب مسلمان حق پر ہے تو مسلمانوں کو ہم مار رہے ہیں، پھر بھی مسلمانوں کا خدا کیوں ان کی مدد نہیں کرتا ہے، اور ہم کو اتنا پاور اور ہم کو اتنی طاقت کیوں دی ہے؟ وہ بھی اللہ والے تھے، وہ ڈرے نہیں اس سے. انہوں نے ٹھنڈی سانس لی اور ٹھنڈی سانس لے کر کہا کہ میرے ایک سوال کا جواب دو گے؟ کہا کیا؟ کہا جب آدمی گھر سے بکری کا ریوڑ لے کر نکلتا ہے تو ساتھ میں کتا بھی رکھتا ہے. بکری کا ریوڑ جب چرانے کے لیے نکلتا ہے تو ساتھ میں کیا رکھتا ہے؟ ایک کتا بھی رکھتا ہے. کہا ایک کتا کیوں رکھتا ہے؟ تو وہ سوچنے لگا. تو اس کے بعد کہا کہ اس نے کتا اس لیے رکھتا ہے کہ اگر بکری میں سے کوئی ادھر ادھر ہو جاوے تو وہ کتا اس کو کیا کرے؟ واپس ریوڑ میں لا کر کیا کر دے، رکھ دے اور تھوڑی سی چوکیداری کرے. تو کہا کہ تمہاری حیثیت تاتاریوں کی حیثیت اسی کتے کی ہے کہ یہ امت اللہ کے دین سے دور ہو کر ادھر ادھر بھٹک رہی ہے. اللہ نے تم کو بھیجا کہ ان کو مار مار کے واپس لاؤ ان کے راستے پر. کہا اس کے علاوہ اور کوئی تمہاری حیثیت کچھ ہے نہیں. تو وہ 2 منٹ کے لیے اس کا دماغ ہینگ ہو گیا، وہ پریشان ہو گیا کہ اتنا خطرناک جواب دیا انہوں نے، کیا کیا جائے. وہ بالکل پریشان ہو گیا. لیکن اس کے دل کے اندر میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یار بات تو اس نے صحیح کہی ایسا لگتا ہے. اور ہمارے مورخین نے لکھا ہے کہ بعد میں چل کر وہی مسلمان ہوا. اس کے دل میں بات بیٹھی کہ یار کتنا معقول جواب دے اس بندے نے. تو اس لیے یہ اللہ کا دین ہے، یہ قیامت تک ختم نہیں ہونے والا ہے. جو آدمی اللہ کے دین کے ساتھ جتنا وابستہ ہوگا وہ اتنا کامیاب ہے، اور جو دین سے جتنا دور ہوگا وہ ناکام ہو جائے گا. لہذا اس بنا پر ہمیں اپنے مسائل کا حل مل بیٹھ کر سوچ کر کرنے کی ضرورت ہے. میں نے دیکھا یہاں پر ماشاءاللہ اجتماع ہونے جا رہا ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی. لیکن یہیں بیٹھے بیٹھے میرے دل میں ایک بات یہ بھی آئی کہ ہم نے تعلیم، پھر تعلیم میں دین کی تعلیم، دنیا کی تعلیم، تبلیغ، تزکیہ، ان سب چیزوں کو الگ الگ کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر سب چیزیں ایک ساتھ چلتی تھی. تبلیغ بھی کہاں سے ہوتی تھی؟ مسجد نبوی سے. تعلیم بھی کہاں پر ہوتی تھی؟ مسجد نبوی میں. تزکیہ بھی کہاں پر ہوتا تھا؟ مسجد نبوی میں. ہر چیز، فیصلے اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ بھی کہاں پر لگتی تھی؟ مسجد کے اندر میں. ساری چیزیں ایک ہی جگہ سے ہوتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پارلیمنٹ بھی مسجد تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کورٹ بھی مسجد تھی. اللہ کے رسول کے زمانے میں یونیورسٹی بھی مسجد تھی. اللہ کے رسول کے زمانے میں مدرسہ، مسجد، سب کچھ. میں اس کو ایسا کہتا ہوں آل ان ون. امت کے سارے اجتماعی مسائل صرف کہاں سے حل ہوتے تھے؟ مسجد سے حل ہوتے تھے. اور آج ہماری مسجد میں کیا ہوتا ہے؟ عالیشان مسجد بناتے ہیں لاکھوں کروڑوں روپے کی، اور فجر میں کتنے نمازی؟ 5 نمازی، 10 نمازی. باقی سب کہاں ہیں؟
رات میں 2 بجے تک 3 بجے تک ہمارا مسلمان موبائل لے کے بیٹھتا ہے اور پھر فجر کے اندر میں کیا ہوتا رہتا ہے، سوتا رہتا ہے، اور پھر کیا کہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں پھر بھی اللہ کی مدد نہیں آئی۔ مسلمان تو بن پکا پہلے، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ لہذا اس بنا پر ہر جگہ پر امت کو اس میں کوئی شک نہیں کہ افضل ترین تعلیم تو دین ہی کی تعلیم ہے، اور دین تو سکھانا ہی ہے، اپنے گھر میں بھی سکھانا ہے، اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے۔ آپ دیکھیں، میں اس کو مثال دے کر بیان کرتا رہتا ہوں کہ فلسطین کے اندر میں پچھلے 2 سال سے بڑے بدترین حالات ہیں۔ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جس کو غزہ کہا جاتا ہے، غزہ العزہ کہتے ہیں لوگ اس کو محبت سے۔ تو اس غزہ العزہ میں کتنے مسلمان ہیں؟ 22 لاکھ مسلمان ہیں۔ ہندوستان میں تو پھر بھی 22 کروڑ ہیں، وہاں کتنے ہیں؟ 22 لاکھ مسلمان۔ مگر دنیا کی سب سے بڑی طاقت ٹیکنالوجی میں، سائنس میں، ہر اعتبار سے کوئی چیز ایسی نہیں جو ان کے پاس نہ ہو، اس کے ناک میں دم کر کے رکھا انہوں نے، اور ایک چھوٹا سا علاقہ ہے مگر ابھی تک کہ ان کے کنٹرول میں ہے نہیں۔ 3 سال داخل ہو چکا ہے۔ اس کا راز کیا؟ تو ہمارے ایک دوست نے مجھے اس کے اوپر ایک ڈاکومنٹری بھیجی تھی، لکھا تھا سر و صمود غزہ، اہل غزہ کی ثابت قدمی کا راز کیا ہے؟ کہا ان کی ثابت قدمی کا راز یہ ہے کہ وہ لوگ قرآن کے ساتھ وابستہ ہے۔ وہ کس کے ساتھ وابستہ ہے؟ وہ علم کے ساتھ وابستہ ہے، تعلیم کے ساتھ وابستہ ہے۔ 1990 میں وہاں کے ایک بزرگ گزرے ہیں، احمد یاسین۔ تو شیخ احمد یاسین، دیکھو اللہ اپنے دین کا کام کس سے لیتا ہے۔ بچپن میں 38-39 میں وہ پیدا ہوئے تھے۔ اس وقت ان کے کسی دوست نے مستی میں ان کو زمین پر پٹک دیا، جس کی وجہ سے ان کی کمر میں کوئی تکلیف ہوئی، ان کے ہاتھ بھی شل ہو گئے اور ان کے پاؤں سے بھی وہ معذور تھے، صرف بول سکتے تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ مگر اسی حالت میں انہوں نے علم دین حاصل کیا جامعہ ازہر سے، اور علم دین حاصل کرنے کے بعد جب وہ فلسطین آئے تو فلسطین آنے کے بعد اپنے لوگوں سے کہا کہ بھائی دشمن بڑا طاقتور ہے مگر مومن اس سے بڑا طاقتور ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اپنے ایمان اور اسلام کو بچانے کی کوشش اور فکر کرنی ہے۔ اس کے بعد کیا کیا انہوں نے؟ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی اپنے پہلے قرآن کو پکڑ لو، اور کہا کہ ہم یہ پروگرام بناتے کہ اگلے 10 سال میں ہر گھر کے اندر میں کم سے کم ایک حافظ ہونا چاہیے، ہر گھر میں کم سے کم ایک حافظ ہونا چاہیے غزہ کے۔ تو فرماتے ہیں کہ 1990 میں انہوں نے پروگرام بنایا اور 2000 تک کے ہر گھر میں ایک ایک بچے کا حافظ بنا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ یار حافظ تو بن گئے بچے، ان کو قرآن سمجھانا بھی ہے، ان کو سائنس اور ٹیکنالوجی بھی پڑھانا ہے، تو انہوں نے ایک یونیورسٹی قائم کی، الجامعۃ الاسلامیہ غزہ، غزہ اسلامک یونیورسٹی، اور اس یونیورسٹی میں انہوں نے ہر طرح کی تعلیم بھی دینا شروع کی۔ اب بچہ حافظ بھی ہوتا تھا، تفسیر حدیث سب چیزیں پڑھتا تھا، اور ساتھ ساتھ میں آگے کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم بھی حاصل کرتا تھا۔ پھر 10 سال کے بعد پروگرام بنایا کہ ہمارے گھر، ہر گھر کے 10 لوگ ہیں تو 10 میں سے 5 حافظ ہونے چاہیے، 50% حافظ ہونے چاہیے۔ کتنے؟ 50%۔ کہا 10 سال میں انہوں نے اس کو اچیومنٹ پار کر لیا، انہوں نے برابر پہنچ گئے وہاں پر، کہ وہاں پر جو 18 سے 19 لاکھ لوگ تھے اس میں سے تقریباً 7 سے 8 لاکھ لوگ قرآن کے حافظ۔ پھر 10 کے بعد انہوں نے پروگرام بنایا کہ اب اگلے 10 سال کے بعد ہمارا پروگرام یہ ہوگا کہ غزہ کی زمین پر پیدا ہونے والا ہر انسان قرآن کریم کا حافظ ہونا چاہیے۔ 2022 کا سروے یہ کہتا ہے کہ وہاں پر مور دین 95% لوگ قرآن کے حافظ ہیں۔ 22 لاکھ انسان ہے تو اس میں سے 19 سے 20 لاکھ قرآن کے حافظ ہیں۔ اس کی اچھا یہ سب سائنس ٹیکنالوجی ہر چیز یہ خود ہی سیکھتے ہیں، اب ان کے اپنے اسکول ادارے سب، ان کا سب کچھ اپنا، تو انہوں نے دین اور دنیا دونوں کو ساتھ میں لے کر چلے، تو طاقتور سے طاقتور دشمن کا بھی وہ مقابلہ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ہمارے یہاں بیلنس نہیں رہتا ہے، ہم لوگ یا تو صرف دنیا یا صرف دین، لیکن بیلنس باقی نہیں رہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ کو اس بیلنس کو باقی رکھنے کے لیے کیا کیا؟ کھڑا کیا کہ بھائی امت کو علماء کی بھی ضرورت ہے، علماء بھی پیدا ہو،
اور امت کو ڈاکٹر کی انجینئر کی ضرورت ہے، اور وہ مسلمان اسلامی فکر والا اور مضبوط ایمان والا ڈاکٹر پیدا ہو، اس کی بھی فکر کی. تو الحمدللہ جامعہ نے اب تک کے امت کو 3000 ڈاکٹر دیے. ابھی اس وقت الگ الگ جگہ پر جامعہ کی 6 میڈیکل کالج چلتی ہے. ہر سال تقریباً 450 بچے ڈاکٹر بن رہے ہیں جامعہ کی نگرانی میں. والد صاحب ہمارے کہتے تھے کہ میرا ایسا منشا ہے کہ میں امت کو ہر سال 1000 بچے ڈاکٹر بنا کر دوں. اور الحمدللہ ہم لوگ کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اگلے 5 سال میں والد صاحب کے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنا انشاءاللہ. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ پر کوئی چیز بھاری نہیں ہے. تو تعلیم جو ہے یہ ہماری ضرورت ہے. تو ماشاءاللہ کافی دنوں سے یہاں پر تحریک ہو رہی تھی. میں تو بچپن سے جانتا ہوں ہمارے 5 گامڑی کے لوگوں کو. میں نے حافظ ہوا تو حفظ کے بعد 91 یا 92 میں حفظ کیا. 1991-92 میں تو سب سے پہلے تراویح پڑھانے کے لیے میں آیا تھا قلعہ پاڑی. تو وہاں پر ہمارے لال میاں چاچا تھے، لال میاں چاچا، وہ ہمارے یہاں کل کو ہمیں کنسٹرکشن کا کام کرتے تھے. تو ہفتے میں 2 مرتبہ ہم کو کیا کرے، وہ گاڑی میں بٹھاوے اور ادھر یہ 5 گامڑی میں لے کر آوے. ایک دن نانا پورا لے جاوے، ایک دن بابل کھڑک لے جاوے، ایک دن گوئما لے جاوے، ایک دن ڈیلی لے جاوے. تو ایسے ہر جگہ پر کیا کرتے تھے، وہ لے جاتے تھے. تو اس وقت سے پھر والد صاحب کے ساتھ بھی بہت مرتبہ آنا ہوا. پھر ماشاءاللہ پچھلے 2 سال سے ہمارا آپ کے یہاں کے علاقے کے ساتھی لوگ آتے ہیں کہ بھئی ماشاءاللہ یہ ہمارے 5 گامڑی ہے. اس کے علاوہ بھی 8-10 گاؤں ایسے ہیں جہاں پر بھی ماشاءاللہ مسلمانوں کی کافی تعداد ہے، مگر ہمارے یہاں کوئی ایسا اسکول نہیں ہے جہاں پر ہم اپنے بچوں کو اپنے ایمان کے تحفظ کے ساتھ تعلیم دے سکیں. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، اس کو شروع کریں. تو پہلے ایک زمین کی بات آئی، وہاں کچھ نہیں بنا. دوسری ماشاءاللہ ہمت کی اور ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے زمین خرید لی گئی ہے. اور زمین کو خریدنے کے بعد اب اس کے اوپر کام شروع کرنے کا ارادہ ہے. تو اسی مناسبت سے یہاں پر ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں کہ یہ امت کی ضرورت ہے. اس سے ہمارے والد صاحب کے انتقال سے تقریباً 8-10 مہینے پہلے پالنپور کے علاقے کے کچھ لوگ آئے اور کہا کہ حضرت ہمارے یہاں پر ایک ہی حاجی صاحب نے 52 ایکڑ زمین وقف کی. کتنی؟ 52 ایکڑ زمین. کہا ہم نے اس کے اوپر اسکول، یونیورسٹی سب کام شروع کیا، لیکن لوگ پیسے نہیں دیتے، بھروسہ ہی نہیں بیٹھتا ہے لوگوں. تو والد صاحب سخت بیمار چل رہے تھے. تو والد صاحب نے کہا کہ میں تو بیمار ہوں، میں نہیں آ سکتا ہوں، لیکن حذیفہ کو بلاتا ہوں، اس کے سامنے آپ بات رکھو. تو پھر مجھے کہا کہ ان کی بات سنا. میں نے ان کی بات سنی. تو پھر چیلیا لوگوں کو تو ہم سب جانتے ہی ہیں، ہوٹل والے لوگ. تو میں نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی سروے ہے آپ کا؟ تو انہوں نے کہا ہمارا سروے ہے کہ ہم 50-60 کلومیٹر کے اندر میں 156 دیہات میں چیلیا برادری، مومن برادری کہتے ہیں. ہم لوگ چیلیا کہتے ہیں، چو زیادہ بولتے ہیں اس لیے ان کو چیلیا کہتے ہیں. چو جاؤ سو، تو اس طریقے سے وہ بولتے ہیں، اس وجہ سے ان کو چیلیا کہتے ہیں. ورنہ ان کی جو اٹک ہے وہ ان کی برادری، اس کو مومن برادری کہتے ہیں. مومن تھا وہ کثرت استعمال سے مومن ہو گیا ہوگا. تو مومن برادری. تو وہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ 156 دیہات میں. میں نے کہا کتنی پاپولیشن ان کی، کتنی تعداد ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ مولانا تقریباً 5,70,000 سے 6 لاکھ جتنی آبادی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، اب آپ ایک کام کریں، جو 156 دیہات ہے، 156 دیہات سے ہر دیہات میں سے 5 سے 7 ذمہ دار آدمی کو بلاؤ. بہت بڑا پروگرام نہیں کرنا ہے، اور جہاں پر آپ کا کام چل رہا ہے وہاں پر بلاؤ. کہا کہ مولوی صاحب کوئی آتا نہیں. میں نے بولا بھائی تم بلاؤ تو صحیح. تو بہرحال مصطفیٰ بھائی ہمارے بالکل کچھ پڑھا لکھے جانتے نہیں ہیں، لیکن ایسی فکر لے کر کھڑے ہوئے بیچارے. تو جمع کیا انہوں نے. میں گیا وہاں پر. والد صاحب کو انہوں نے کہا کہ مولانا نے کہا کہ اس کے پاس سے تاریخ لے کے جاؤ، تاریخ ملے گی نہیں. یہ اب یہاں سے آپ چلے جائیں گے نا تو یہ بھی بیزی ہو جائے گا، اور جلدی پھر فون پہ پکڑاتا نہیں، بولے یہ مشغول رہتا ہے. کہا ان کو تاریخ دو. تو پھر میں نے چیک کیا. میں نے کہا فلاں تاریخ کو میں احمد آباد آنے والا ہوں، تو احمد آباد سے آپ کا کتنا ہے؟ انہوں نے کہا احمد آباد سے زیادہ دور نہیں ہے.
میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اتنے بجے اتروں گا، آپ کے آؤں گا اور پھر وہاں سے پروگرام کر کے میں آ جاؤں گا. ایسا کر کے ان کو تاریخ دے دی. وہ ماشاءاللہ جمع ہوئے. تو ہر گاؤں سے 5 7 8 لوگ جمع ہوئے تھے. تقریباً 1000-1500 لوگوں کو جمع کیا. ان کے سامنے میں نے بات کی کہ بھئی تعلیم کی کتنی ضرورت ہے، اپنی نسلوں کے ایمان کو بچانے کے لیے ہم کو تعلیم کیوں کرنی چاہیے، اور یہ اتنا بڑا وقف کیا ہے لیکن ہم لوگ. اور پھر میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ کا 450 کروڑ کا پروجیکٹ ہے لیکن آپ کے پیسے سے بنے گا. کس کے پیسے سے بنے گا؟ تو وہ ایک دم چونکے. میں نے کہا کہ اپنے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ آپ کا کیا ہو جاوے، بن جاوے. تو پھر میں نے ان کو ایک دم سمپل بتایا. میں نے کہا دیکھو، اگر آپ کے 6 لاکھ لوگ ہیں تو اس میں سے 3.5 سے 4 لاکھ بچے، بوڑھے اور عورتیں نکال دو. 2 سے 2.5 لاکھ لوگ ایسے ہیں آپ کے جو کمانے والے. اگر 450 کو تقسیم کرو کتنے کے اوپر؟ 2.5 لاکھ کے اوپر. تو ایک آدمی کے حصے میں آتے ہیں 18,000 روپے. کتنے آتے ہیں؟ اگر 2.5 لاکھ آدمی 18,000 روپے دے ہوئے تو 450 کروڑ. اچھا، میں بولا 18,000 آپ کو ایک ساتھ نہیں دینے، 18,000 دینا ہے آپ کو 5 سال میں. کتنے سال میں؟ تو ایک سال میں آپ کو کتنا دینا ہے؟ 3,500. کتنا دینا ہے؟ اچھا، ایک مہینے میں کتنا دینا ہے؟ 350. کتنا دینا ہے؟ تو میں نے کہا آپ 350 روپے. اچھا، یہ لوگ گٹکا پان مسالہ بہت کھاتے ہیں. تو میں نے کہا کہ کتنے کا گٹکا پان مسالہ کھاتے ہو؟ تو وہ بولے ہی نہیں جلدی. والا بھائی بولو تو صحیح، میرا حساب پھیل ہو رہا ہے. تو پھر وہ ایک چاچا کھڑے وہ بولے کہ مور صاحب کوئی 1500 کا، کوئی 2000 کا، کوئی 3-4 ہزار کا کھاتا ہے. میں نے کہا بھائی جو 1500 کا کھاتا ہے وہ 1200 کا کھانا چالو کر دے اور 300 یہاں جمع کر، تمہارے تھوک سے تمہارا پروجیکٹ بن جائے گا. یہ پروجیکٹ کیسے بنے گا؟ کس سے بنے گا؟ کس سے بنے گا؟ یہ جو تم تھوک کے گٹکا یوں کر کے تھوک دیتے ہو نا گٹکا کھا کے، اس سے یہ تمہارا پروجیکٹ بنے گا. ان کے دماغ میں بیٹھ گیا کہ یار آئیڈیا تو صحیح ہے. تو 5 سال میں 50-60 لاکھ روپے مشکل سے جمع ہوئے تھے، لیکن الحمدللہ اس کے بعد ایک سال میں تقریباً 25 سے 30 کروڑ کا کام ہوا. ابھی دوسرا سال چل رہا ہے. اسکول بن گئی اور چالو ہو گئی، 9ویں اور 11ویں کا شروع بھی ہو گئی. اور ہاسپٹل بننا ہے 150 کروڑ کا، اس کا ایک منزلہ بن گیا، دوسرا منزلہ کا سلاب بھی ہو گیا. تو وہ بولے کہ بھائی مور صاحب ٹھیک ہے ہم یہ کریں گے، لیکن سال میں 1 بار یا 2 مرتبہ آپ کو چکر مارنے کا ہمارے یہاں پر. ہماری گاڑی تھوڑی سی ٹھنڈی پڑے ہم آپ کے پاس آوے، آپ کو ہلانے کا پھر چلے جانے کا. تو میں سال میں 1 بار وہاں جاتا ہوں. تو وہ ماشاءاللہ بڑا پروگرام کرتے ہیں، 70-80 ہزار لوگ جمع ہوتے ہیں. پھر ان کو تھوڑا سا اچھے سے سمجھا دیتے ہیں تو پھر ان کی گاڑی کیا ہو جاتی ہے؟ چالو ہو جاتی ہے. تو ماشاءاللہ بہت بڑے. انہوں نے بمبئی میں کہا کہ مور صاحب ایک مرتبہ آپ بمبئی ہم کو 2 گھنٹے کا ٹائم دو. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو ممبئی کا ٹائم، تو ممبئی کے لوگوں کو جمع کیا، ان کو سمجھایا. میں نے کہا کہ بھائی تم تو مضبوط ساتھی ہو، ہوٹل والے ہو، تمہارا یہ 18,000 والا پروجیکٹ تمہارے اوپر نہیں فٹ ہوتا ہے. تمہارے سے تو نقد وصولی ہوگی. تمہارے سے کیسی ہوگی؟ نقد. اور ہر ایک کو اپنی حیثیت سے دینے کا. اس لیے چلو بولو کون کتنے دے گا. تو ایک بڑے میاں کھڑے ہوئے بولے مور صاحب آپ ایک دم صحیح کہتے ہو، 1 کروڑ روپے میں دیتا ہوں. پھر دوسرے کھڑے ہوئے 50 لاکھ، 10 لاکھ، 15 لاکھ. ماشاءاللہ 10-15 منٹ کے اندر میں 10 کروڑ روپے جمع ہو گئے. تو ہے امت کے پاس، لیکن اس کو آئیڈیا سے کس طریقے سے. ہمارے والد صاحب ایک دوست ابو عبداللہ احسان منیب الشلبی ہے کویت میں، 80 سال سے اوپر عمر ہے ان کی. تو وہ ایک مرتبہ مجھے ملے تو مجھے کیا کہتے ہیں کہ حذیفہ اخراج الفلوس من الجیوب جہاد کبیر. کہا جیب سے پیسہ نکالنا سب سے بڑا جہاد ہے. کہا پیسہ نہیں چھوٹتا ہے، اس لیے بولے جیب بھی آدمی دل کے پاس ہی رکھتا ہے. جیب کہاں رکھتا ہے؟ دل کے پاس رکھتا ہے. اور ادھر بھی ہاتھ کے پاس ہی رکھتا ہے کہ ذرا بھی کوئی ہاتھ مارنا چاہیے نہیں. ہاتھ مارا کہ فوراً چوکنا ہو جاتا ہے کہ بھائی. تو اس لیے فرمایا کہ یہ پیسے انسان نکلتے نہیں جلدی، لیکن انسان کو اگر فکر آ جائے کہ نہیں میری نسلوں کا ایمان بچ رہا ہے تو پھر انسان کے لیے قربانی آسان ہو جائے.
سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی دولت لٹائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں سب کا حق ادا کر سکتا ہوں، صرف خدیجہ اور ابوبکر کا حق ادا نہیں کر سکتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر نے لا کر اپنا گھر کا سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے کہنے لگے، اے ابوبکر عجیب آدمی ہو یار تم، یہ سب تم نے سب لا کر رکھ دیا۔ تو حضرت ابوبکر روتے ہوئے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا دیا ہوا اللہ کے راہ میں نہیں دیں گے تو اور کہاں دیں گے؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں انفقوا مما رزقناکم، ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ تو کہا کہ اپنے تو لائے نہیں، جو کچھ دیا کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ جب اللہ نے دیا ہے، اللہ کے راہ میں، امت کے راہ میں دینا ہے، تو اس میں کیا آگے پیچھے کرنے؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ زیادہ خرچ کرنے والے کو ایک دروازے سے پکارا جائے گا، زیادہ نماز پڑھنے والے کو، زیادہ روزہ رکھنے والے کو پکارا جائے گا، مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو ہر دروازے سے پکارا جائے گا۔ تو حضرت ابوبکر پوچھنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہوگے؟ کہا کہ پہلے تو تم ہی ہوں گے، سب سے پہلے کون ہوں گے؟ تم ہی ہوں گے، جن کو ہر دروازے سے کیا کیا جائے گا؟ پکارا جائے گا۔ روزے والے دروازے پر بھی، صدقہ خیرات والے دروازے پر بھی، انفاق والے دروازے پر بھی، نماز والے دروازے پر، ہر دروازے پر، عدل و انصاف والے دروازے پر، سب جگہ پر تم کو پکارا جائے گا۔ لہذا اس بنا پر ہمارا جو پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے، یہ تو وہ تو 450 کروڑ کا ہے، انہوں نے ہمت کی اور 2 سال میں اس کو 50 پار ہو گئے۔ وہ ماشاءاللہ ہر ہفتے مصطفیٰ میں ہم کو رپورٹ دیتے رہتے ہیں 50 لاکھ 70 لاکھ 90 لاکھ 1 کروڑ روپے ہر ہفتے جمع ہوتے، اسی وہ تھوک والی آئیڈیا۔ ویسے یہ 5 گامڑی والے بھی بہت کھاتے تمباکو، ایسا مجھے معلوم ہے، یہاں پر بھی خالی کوئی بچتا ہے، باقی سب ماشاءاللہ مسالہ تمباکو میں مست ہے۔ تو اس لیے ہمارا پروجیکٹ کوئی بہت بڑا پروجیکٹ بھی نہیں ہے، یہ تو لاکھوں والا ہے، اس کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں، 1% بھی نہیں ہے، لیکن ہے بھی چھوٹا۔ لیکن یہ چھوٹی سی چیز ہماری نسلوں کا ایمان بچاتی ہے، تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑی قیمت رکھتا ہے۔ لہذا اس بنا پر ماشاءاللہ آپ حضرات اتنی فکر کے ساتھ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ میں بھی صبح میں دلی تھا، دلی سے سورت آیا، سورت سے عقل گوا گیا، پھر عقل گوا سے 3 بجے نکلنا تھا تو نہیں نکل پایا، نکلتے مجھے 5:15 بج گئے، 5:15 5:30 بج گئے۔ تو میں نکلا تو گاڑی میں بیٹھا جانے لگا، تو مولانا قاری عبدالرزاق گوئیما انہوں نے مجھے دیکھا تو یوں تعجب سے وہ دیکھے، تو گاڑی آ گئی تو میں ساتھی کو بولنے لگا کہ قاری عبدالرزاق بولتے ہوں گے لا 8 پروگرام چھنے آج جو یہاں جٹوائی۔ تو ہمارے ساتھی بولنے لگے کہ ہاں، بولے مور صاحب بھی انہوں نے پوچھا، بولے ہم کو، بولے ابھی نکلے نہیں ہیں، بولے تو پہنچیں گے کب؟ میں نے کہا بھائی ہم ٹائم پہ پہنچ جائیں گے۔ تو بہرحال تو ہمارا کوئی مقصد نہیں، ایک ہی مقصد ہے کہ ہمارا ادارہ اچھا قائم ہو جائے، اور ماشاءاللہ یہ جتنے بھی ہمارے 12-14 دیہاتوں کے اندر مسلمان ہیں، بہترین مضبوط تعلیمی ادارہ قائم ہو، جہاں دین بھی سکھایا جاوے، دنیا بھی سکھایا جاوے، اخلاق بھی، تربیت بھی، ہر چیز کی جاوے۔ انشاءاللہ پوری ہمارے ادارے کی نگرانی کے اندر میں یہ سب کام ہوگا۔ دیکھو دنیا میں حالات تو آتے ہیں، ان حالات سے مسلمان حالات سے نہیں ڈرتا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو، کیسے بھی حالات آ جاوے۔ غزہ والوں کے سارے گھر گرا دے، گھبرائے کوئی گھبرائے نہیں، اپنے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے، ابھی ہمارے ساتھ تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، لہذا اس بنا پر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے، بڑی عجیب حدیث ہے، ہر ایک کو اس زمانے میں جاننا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ من لم يرضى بقضائی، جو میرے فیصلے پر راضی نہ ہو، ولم يصبر على بلائی، اور میری طرف سے بھیجی جانے والی مصیبت پر صبر نہ کرے، ولم يشكر على نعمائی، اور میری نعمت پر شکر نہ کرے، ولم يقنع على عطائی، اور میں جو کچھ دوں اس پر قناعت نہ کرے، فلیطلب ربا سوائی، تو اسے چاہیے کہ میرے علاوہ کسی اور کو رب تلاش کر لے۔ اللہ کے علاوہ کون رب ہے جس کو ہم تلاش کریں؟ لہذا اس بنا پر کیسے بھی حالات آئے، انسان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، انسان ایمان کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہے، ختم ہو گئی بات۔
اللہ ان حالات سے نکلنے کی راہیں کیا کر دیتا ہے؟ نکال دیتا ہے۔ ہمیں اپنے کام میں لگنا ہے، ہمیں اپنا کیا کام کرنا ہے کہ ہمارا اور ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان کو بچانے کی کوشش اور فکر ہم کیسے کر سکتے ہیں، بس اس فکر کے ساتھ ہم اس دنیا کے اندر میں زندگی گزاریں گے تو یہ کامیاب زندگی ہے، اور دنیا ہائی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو یہ ناکام زندگی ہے۔ اس زندگی سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، بیچ میں لٹک کے رہ گئے، ایسا حال ہوتا ہے انسان کا۔ لہذا اس بنا پر جتنے بھی ہمارے یہاں پر احباب آئے ہیں ماشاءاللہ، دور دراز سے، قلعہ پارٹی سے، واپی سے، نوساری سے، سب جگہ سے ان دوستوں نے احباب کو بلایا ہے، تو دو مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ اتنے چھوٹے سے دیہات ہے، اس کے باوجود بھی جس کی تعداد میں نے سروے کروایا یہاں پر بھی، کہ سب ملا کر جو ہمارے 12-14 شہر گاؤں دیہات جو بھی ہے وہ سب ملا کر جو آبادی ہے اس میں مسلمانوں کے تقریباً 2500-3000 مکانات ہیں، 2700 مکانات ہیں، مکان 800 ہے۔ تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ اتنے مکان ہیں تو ایک ادارہ تو ہمارا مضبوط ہونا چاہیے، اور والد صاحب کے ساتھ جن لوگوں کے تعلقات ہو وہ ابھی تک ادارہ نہیں بنا سکے تو یہ تو اور بڑی تعجب کی بات ہے کہ بھائی ہمیشہ آتے تھے جاتے تھے۔ والد صاحب کو نیرے کا بہت شوق تھا، تو لال میاں چاچا کے ساتھ نیرے کے لیے آتے تھے۔ پھر والد صاحب کو آم کا بہت شوق تھا، تو مجھے یاد ہے کہ عید الفطر کے بعد عام طور پر ہم لوگ وستان آتے تھے تو وہاں سے یہاں پر آتے رہتے تھے، تو اس کے بعد بھی نہیں بنا سکے۔ یہ ہماری اپنی کمزوری ہے کہ ہم نے فکر نہیں کی، ورنہ وہ جہاں جاتے تھے تو وہاں تعلیمی ادارہ کھڑا ہو ہی جاتا تھا۔ خیر کوئی بات نہیں، اگر ان کے جانے کے بعد بھی ابھی بھی اگر ہم فکر کر کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو کوئی صبح کا بھولا ہوا شام کو اگر واپس آتا ہے اس کو بھولا ہوا نہیں کہیں گے۔ لہذا اس بنا پر ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی جو زمین لی ہے، جس زمین پر اینے کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، سب کرنا، یہ سب ملا کر 45 لاکھ کی زمین ہے، اور 7 لاکھ روپے کا اینے اور دوسرے سارے خرچے ہوئے، ایسے 52 لاکھ روپے، جس میں سے 22 لاکھ روپے تقریباً علاقے سے جمع ہوئے ہیں، اور 30 لاکھ روپے ابھی قرض کے طور پر لوگوں کے پاس سے لے کر دیے گئے ہیں۔ لہذا جو حضرات بھی ہیں یہاں پر، اللہ نے جتنی حیثیت دی ہے اپنی حیثیت کے مطابق دے۔ تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل، اللہ کو بھی معلوم، اب عبداللہ کہتے ہیں نا وہ کہ یہ مال نہیں چھوڑتا ہے، تو اللہ نے بھی کیسی مثال دی، کہا ایک اللہ کے راستے میں دو گا نا، وہ ایسے ہے جیسے ایک گیہوں کا دانہ زمین میں ڈالو، تو ایک ڈالتے ہیں، ایک پودا اگتا ہے، اس میں کتنی بالیاں نکلتی ہے؟ 7 بالی نکلتی ہے، اور ہر بالی میں کتنے دانے ہوتے ہیں؟ 100 دانے ہوتے ہیں۔ فی کل سنبلۃ 100 حبہ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دو گے ہم آخرت میں اس کا 700 دیں گے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اگر اور اخلاص کے ساتھ دیا ہوگا تو 700 بھی سے زیادہ مل سکتا ہے۔ تو اللہ کو معلوم کہ ان کو اتنا زیادہ ثواب بولو تو یہ نکالیں گے، ورنہ یہ نکالنے والی پبلک ہے نہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صدقے اور خیرات کی بڑی فضیلتیں کیا کی ہے، بیان کی ہے۔ بہرحال انسان کا جو مال فضول خرچی میں خرچ ہوگا اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا، جو مال بھی انسان بیکار چیزوں میں خرچ کرے گا اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ آپ نے ایک موبائل سے آپ کا کام چل جاتا تھا، آپ نے دوسرا موبائل رکھ لیا تو اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا کہ بھئی کیا کام تھا موبائل کا۔ لیکن موبائل لینے کے بجائے، تمباکو کھانے کے بجائے، بیکار چیزوں میں خرچ کرنے کے بجائے وہی رقم آپ نے اسکول میں، مدرسے میں، مسجد میں دے دی تو جواب تو نہیں دینا ہے، اوپر سے ثواب ملے گا اگر نیت اچھی ہے تو۔ لہذا اس بنا پر ہمیں بڑھ چڑھ کر ان چیزوں کے اندر میں حصہ لینا چاہیے۔ مسلمانوں کا فرض بنتا ہے کہ اللہ نے یہ جو وقت دیا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ وقت، الوقت هو الحیات، وقت نام ہے زندگی کا، کہ اپنا وقت، اپنا مال اور اپنی صلاحیت، ان تینوں چیزوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ ہونا چاہیے۔ اگر وقت اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں خرچ ہوا تو مسئلہ ہے، اگر مال اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں خرچ ہوا تب بھی مسئلہ ہے، اور اگر اپنی صلاحیت بھی اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں خرچ ہوئی تو مسئلہ نہیں، مسائل ہی مسائل ہے۔
لہذا اس بنا پر ہم پوری فکر کے ساتھ ہر علاقے میں ہم تو کہتے ہیں کہ بھئی مسلمان کو اپنا اسکول بنانا ہی چاہیے. تو میں ہمارے علاقے سے جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں ان سب حضرات سے مؤدبانہ درخواست کروں گا کہ آپ حضرات ہمارے اس مسلمانوں کے لیے ایمان اور اسلام بچانے کے لیے جس ادارے کا قیام عمل میں آ رہا ہے، آپ اس کے لیے سب سے پہلے ہم قرض سے فارغ ہو جائے، اور پھر اس کے بعد یہ امت بھی بڑی عجیب امت ہے. اسکول بنانے کو، مسجد بنانے کو، مدرسہ بنانے کو پیسے دے دیتی ہے، لیکن زمین کے لیے پیسے نہیں دیتی. ارے بھائی زمین تو، اسکول تو 25-50 سال کے بعد بھی کیا ہو جائے گی، گر جائے گی، لیکن زمین تو کبھی گرنے والی نہیں ہے. یہ تو کب تک کے رہے گی؟ قیامت تک کے باقی رہے گی. تو اس میں تو بڑھ چڑھ کر لینا چاہیے. اسی لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، حضرت عمر کو دیکھو، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، حضرت عثمان کو دیکھو. حضرت عثمان کے وقف کی ہوئی جائیداد آج بھی مدینہ کے اندر میں موجود ہے، اور اس سے بڑی بڑی ہوٹلیں بنی ہوئی ہے، اور ان کے اوقاف سے جو مال آتا ہے آج بھی اللہ کے راستے میں اسے کیا کیا جاتا ہے؟ خرچ کیا جاتا ہے. آج بھی وقف عثمان، میں خود دیکھنے کے لیے گیا تھا مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی سے تھوڑے سے فاصلے کے اوپر ایک بہت بڑی ہوٹل بنی ہوئی ہے. تو وہ پوری ہوٹل کس سے بنی ہے؟ تو کہا کہ تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اوقاف چھوڑے ہیں، ان اوقاف سے جو انکم آتی ہے اس سے وہ بنائے، اور پھر اس میں سے جو بھی انکم آتی ہے وہ سب کے سب غریبوں کو اور مسکینوں کو کیا کیا جاتا ہے. تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا. تو کہا ان کی جو زمین وقف ہے اس کے ساری، حضرت عمر کی زمین وقف کی ہوئی آج تک کہ اس کے اوقاف جاری ہے. لہذا ہم مسلمانوں کو ان چیزوں میں تو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. تو میں آپ حضرات سے مؤدبانہ درخواست کروں گا کہ ہمارے دوست احباب کھڑے ہو جائیں گے. آپ حضرات اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی دینا چاہے آپ اس میں بڑھ چڑھ کر تعاون کریں، تاکہ ایک مرحلے سے ہم گزریں. اس کے بعد بنانے کا مرحلہ تو انشاءاللہ بہت آسان ہے، اس میں کوئی بہت زیادہ دشواری پیش آئے گی نہیں. اور ویسے بھی ہم لوگ ایک ساتھ نہیں بنائیں گے، بلکہ پہلے پرائمری شروع کریں گے. ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا میرے خیال سے، ہاں ایک ہفتہ ہوا. ایک ہفتے پہلے میں بمبئی میں تھا، تو ہمارے یہاں پر مانٹیسری شروع ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ میں ہم نے آئی بی اسکول شروع کرنے کا پروگرام بنایا ہے. تو آئی بی کی کانفرنس تھی جس میں دنیا سے 3000 اسکول چلانے والے لوگ آئے تھے. اور کیسی اسکول چلاتے ہیں؟ ایک اسکول کی ایک سال کی فیس کتنی ہوتی ہے معلوم آپ کو؟ آپ سنیں گے تو بولیں گے کہ مولوی صاحب جھوٹ بولتے ہیں، لیکن حقیقت ہے. میں مل کے آیا ان کو. کتنی معلوم؟ 15 سے 20 لاکھ روپے خالی اسکول کی فیس ہوتی ہے، ہاسٹل کے بغیر. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ؟ کس کے بغیر؟ ہاسٹل کے. یعنی بچہ آتا ہے پڑھ کے چلا جاتا ہے. تو وہاں پر مجھے بتایا انہوں نے کہ کچھ جگہ 7 لاکھ، کہیں پر 10 لاکھ، کہیں 15 لاکھ، کہیں 20 لاکھ. اور کہا بمبئی میں ایک اسکول ہے وہاں تو 27 لاکھ روپے فیس ہوتی ہے. تو میں نے کہا کیوں؟ کہا بہت اعلیٰ قسم کی تعلیم دی جاتی ہے، بہت اچھے انداز میں تعلیم دی جاتی ہے، اور سارے مالدار لوگ اپنے بچوں کو وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ پڑھاتے ہیں. تو اس کے جو مین ہیڈ تھے اولی، مسٹر اولی، ان سے میری میٹنگ تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی دیکھو ہمارے والد صاحب نے الحمدللہ اس طریقے سے کام کیا، اور اب ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ کوالٹی ایجوکیشن، اچھی تعلیم دی جاوے. مگر اچھی تعلیم کیسے دی جاوے؟ افورڈیبل، کہ ہمارا غریب اور جو درمیانی متوسط درجے کے لوگ ہیں وہ بھی اس کو افورڈ کر سکے. اور دوسری چیز اخلاق کے ساتھ میں تعلیم دی جاوے. تو وہ آدمی بالکل حیران ہو گیا. وہ کہنے لگا کہ یار یہی 2 چیزوں کی اس وقت انسانیت کو ضرورت ہے. وہ انگریز تھا. پھر میں نے اس کو کہا کہ ہمارے والد صاحب نے ایسا ایسا کام کیا اور ابھی ان کا انتقال ہو گیا. تو آپ مانیں گے نہیں، وہ انگریز تھا، لیکن کہا کہ یار اتنے بڑے آدمی ان کا انتقال ہو گیا. میں نے کہا ہاں. کہا کہ میں بڑا بدقسمت ہوں، میں ان سے مل نہیں سکا. تو کہا کہ ایسے لوگ ہم کو چاہیے کہ جن کا مقصد تعلیم سے پیسہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تعلیم سے انسان کو انسان بنانا مقصد ہونا چاہیے. ہمارے والد صاحب ایک جملہ بولا کرتے تھے، میکنگ منی از ناٹ مائی جاب، میکنگ گڈ انسان از مائی جاب. اب اس کو گڈ انسان بولے تو نہیں سمجھ میں آتا. اس کو میں نے کہا کہ میکنگ گڈ ہیومن از مائی جاب،
کہ ہمارے والد صاحب کہتے تھے کہ پیسے بنانا تعلیمی اداروں سے ہمارا مقصد نہیں ہے، بلکہ اچھا انسان بنا کر تعلیم و تربیت کر کر سوسائٹی کو دینا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ مقصد کہ ہم اپنے گھروں کے اندر میں بھی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے، ہم اپنے گاؤں میں بھی، اپنے علاقے میں بھی، ہر جگہ پر ہمارے ادارے ہونے چاہیے۔ بہرحال چونکہ ہم کو بھی آگے کا سفر ہے، بمبئی جانا ہے، لہذا اس بنا پر جتنا ہو سکے جلد از جلد آپ حضرات تعاون کریں گے تو انشاءاللہ ہم لوگ آگے بڑھ جائیں گے۔ 5,000 سے لے کر 1,000 2,000 جس کو جو اپنی حیثیت کے مطابق آپ لکھائیں، اس کے بعد جو ساتھی ہوں گے وہ ساتھی بھی انشاءاللہ یہ کرتے رہیں گے۔ تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینے کی کوشش کریں، جو اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی دے سکتا ہے، کیونکہ یہ 25-30 لاکھ روپے آج کے زمانے میں بہت آسان ہے۔ اگر آدمی دل پر لے لے تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے، لیکن اگر نہیں چاہے آدمی، ہمارے والد صاحب کے پاس جب میں نے کارگزاری بیان کی تو ہمارے والد صاحب مجھے کیا کہنے لگے کہ بھائی تو کھڑو کرنے آئے وہ وہ کیا ابا تو کہ چیلیا لوگوں تا گجا ماٹی تو پیسہ نکڑے نہیں ہیں گے۔ میں ان کو بھی بولتا ہوں تو وہی بہت ہنستے ہیں، بولے کہ چیلیا لوگوں نے اتنے پیسے نکال دے، اس کا مطلب یہ تو کرامت ہوگی۔ بولے یہ تو پیسے نہیں نکالے بولے۔ تو پھر وہ ہمارا ایک دوست ہے بلال بھائی مکھی وغیرہ، تو مجھے بولنے لگا کہ یار تمہارا ابا ایک دم صحیح بولتے ہیں، ہمارے یہاں تو دوپہر کا کھانا بچا ہو تو شام کو کھانا نہیں بناتے، وہ کھا لیتے ہیں بولے۔ تو لیکن بہرحال ان کو فکر ہوئی، میں نے ان کو بتایا کہ دیکھو ہمارے والد صاحب نے اس پورے سسٹم کو کیسے شروع کیا، اللہ نے شروع کروایا ان کے پاس۔ وہ کیسے شروع کروایا کہ بمبئی میں حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گئے تو وہاں پر بمبئی میں ایک آدمی نے آ کر حضرت سے کہا کہ ہماری بچی کیا ہو گئی، مرتد ہو گئی 1989 میں۔ تو کہا حضرت نے کہ کیسے مرتد ہو گئی، کیا کر رہے تھے آپ؟ پہلے غصہ ہو گئے ان کے اوپر، پھر اس کے بعد ان کو پوچھا کہ بھئی کیا ہوا، کیا قصہ بنا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنی بچی کو ہائر ایجوکیشن کے لیے کالج میں ڈالا، وہاں پر سب غیروں کا ماحول تھا، اس میں وہ عشق بازی میں مبتلا ہو گئی اور وہ کسی سکھ کے ساتھ کیا ہو گئی، چلی گئی اور ایمان کو چھوڑ دیا۔ تو حضرت نے رو دیا، قاضی صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ، اور والد صاحب کو بلایا، کہا مولوی غلام، کہا ایک کام کرو، تمہارے مدرسے میں کالج شروع کرو۔ بالکل صوفی آدمی تھے حضرت قاری صاحب، اس علاقے میں بھی آئے، ہم بھی ان کے ساتھ میں آئے۔ تو کہا کہ دیکھو مولوی غلام، تو ابا نے کیا کہا کہ حضرت یہ مولوی اور مفتی اپنے کو ایسے کافر کے فتوے دے دے گا، آسان کام نہیں ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ دیکھو اپنی نسلوں کا ایمان بچانا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ مجھے ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے اپنے ادارے ہوں گے تو ہمارے بچوں کا ایمان بچ سکتا ہے، ورنہ ایمان بچے گا نہیں ان کا۔ اس لیے کل قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے یہ بول سکتے ہیں کہ بھئی ہم نے ہم سے جتنا ہو سکا اتنا کیا۔ کہا ٹھیک ہے حضرت آپ کا حکم ہو۔ پھر الحمدللہ شروع ہوا، جامعہ میں پہلے ITI شروع ہوئی 92-93 میں، اس کے بعد BUMS کالج شروع ہوا، اس کے بعد ڈپلومہ انجینئرنگ کالج شروع ہوا، اس کے بعد بیچلر آف انجینئرنگ کالج شروع ہوا، اس کے بعد D.Ed کالج شروع ہوا، اس کے بعد B.Ed کالج شروع ہوا، اس کے بعد D فارمیسی، B فارمیسی، M فارمیسی، اس کے بعد MBBS کالج شروع ہوا، اس کے بعد LLB کالج شروع ہوا۔ تو پھر اس کے بعد لائن لگتی گئی۔ اس کے بعد کچھ سالوں کے بعد وہی ایک مول صاحب نے ابا کے خلاف کتاب لکھی کہ یہ پوری امت کو بگاڑا ہے یہ مولوی۔ تو حضرت قاری صدیق صاحب کو ابا نے کہا کہ دیکھو حضرت یہ آئے نا مولوی یہاں باشد کے چپ نشوت، کہا دیکھو حضرت چالو ہو گیا فتویٰ۔ تو حضرت نے اس کو لیا میرے سامنے، کہ کسی نے سے سنا بھی نہیں، میری بھی اس وقت 15 سال کی عمر تھی، کیونکہ اس کو پھاڑ دیا اور کہا کہ مولوی غلام یہ اللہ کے ہاں آپ کا کام مقبول ہو گیا، اس کی علامت ہے۔ کہا جس درخت کے اوپر پھل لگتا ہے نا اسی پہ پتھر مارا جاتا ہے، کہا اس کو اٹھا کے کچرے کے ڈبے میں پھینک دو۔ کہا یہ مولوی کو 20 سال کے بعد سمجھ میں آئے گا کہ یہ عصری تعلیم دینی ماحول میں امت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور بالکل ویسا ہی ہوا۔ لہذا اس بنا پر یہ سیریس، میں تو ایسا کہتا ہوں کہ اس وقت ہم کس میں ہیں؟ ایمرجنسی میں۔ کون سے وارڈ میں ہیں؟ ایمرجنسی۔ اگر ابھی بھی اگر ہم اپنی فکر نہیں کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہم سے بڑا بیوقوف کوئی ہو سکتا نہیں۔ اس لیے جو بھی ہمارے تعلیمی ادارے ہو،
ہم ان اپنے تعلیمی اداروں کو مضبوط کرنے کی کیا کریں، کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے۔ بہرحال کافی وقت بھی ہو رہا ہے، اس لیے میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ جو بھی اپنی حیثیت کے مطابق آپ حضرات تعاون کر سکتے ہیں، تعاون کے لیے شروع کریں۔ من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہ واجر من عمل بہ، جو شروع کرے گا اس کو بعد میں والوں کا بھی سب کا اجر ملے گا۔